میری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ظالم بادشاہ فرعون کا ظلم۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں اس شخص نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، لیکن آج میں آپ کو حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کی داستان سناؤں گا۔ حضرت آسیہ بہت نیک اور رحم دل عورت تھی، لیکن یہ ظالم شخص فرعون کی بیوی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت تبلیغ دی تو فرعون نے دعوت تبلیغ کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اپنی سلطنت کے تمام جادوگروں کو جمع کر لیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو یہ تمام رسیاں سانپ بن گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یہ بہت بڑا اسدہ بن گیا اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اس معجزے و سحر کے اس سنسنی خیز مقابلے سے حق آشکار ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب فرعون کی بیوی مصر کی ملکہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ان کا شوہر فرعون انتہائی ظالم و جابر اور سفاک فطرت انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست فاش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین، جو ان کی حقانیت کی کھلی نشانیاں تھی، اسے دیکھ کر بھی یہ بدبخت ایمان نہ لایا تھا اور اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ لہٰذا جب اسے اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ہوتی تو اس کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا اور قوی امید تھی کہ یہ ان پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر جاتا، لیکن اس نیک دل و عظیم خاتون نے کسی خطرے و اندیشے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایمان قبول کر لیا اور فی الحال اسے کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ان کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور نادار مومنوں پر فرعون کے مظالم ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ حضرت آسیہ کے اظہار ایمان کا سبب یہ بنا کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون جو کہ ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی تھی، ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر پڑی۔ اس پر انہوں نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جو یہ سنا تو کہنے لگی، اللہ سے مراد کون ہے؟ کیا میرا باپ؟ اس نیک بندی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ عز و جل وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا، تیرا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی، تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتاؤں؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو اس کی خبر دے دی اور فرعون نے انہیں ان کے بچوں سمیت بلا بھیجا۔ جب یہ مومنہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کر کے غم و غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، اے فلاں عورت، تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن تیل سے بھر کر گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس برتن میں ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب آخری دودھ پیتا بچہ ہی رہ گیا تو گویا اس کی وجہ سے وہ مومنہ خاتون کچھ پیچھے ہٹی۔ اللہ عز و جل نے بچے کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے پکار کر کہا، اے ماں، پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ پھر انہیں بھی اس برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ فرعون کی بیوی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس سوچ میں پڑ گئی کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں خود مومن ہوں۔ ابھی یہ انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ ادھر انہوں نے بھی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں پیش آنے والے تمام اندیشے پس پشت ڈال دیے تھے۔ چنانچہ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا،
تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا؟ فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور غصے میں بیچ و تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا، شاید تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ کنگھا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ جواب دیا، مجھے کوئی جنون نے نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہلے پہل اس نے انہیں بغیر اذیت و تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں ان سے کہا، تیری بیٹی کو بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ کنگھا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ عز و جل کا انکار کروں؟ بخدا ہرگز نہیں۔ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں یعنی کیلے لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ ہل بھی نہ سکے۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف برسہنے کے باوجود ان کے ایمان و یقین میں کمی نہ آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور باطل سوز جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمت و حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل میرے رب تبارک و تعالی کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالی تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر، تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح دعا مانگی جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون انہیں ایمان سے دور کرنے کی تمام تر تدبیریں کر دیکھتا ہے اور اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔ چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر رجوع کر لیتی ہے تو میری بیوی ہے، چنانچہ اسے عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چٹان لائی جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے، جس سے آپ کا عزم و استقلال اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔